بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 10 تک ہم پڑھیں گے، اور اس کے اندر جو تجویدی قوانین ہوتے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ سب سے پہلے دیکھیے گا، وَمِنَ النَّاسِ، یہاں نون مشدد ہے، یعنی نون کے اوپر شد آپ کو نظر آ رہا ہے الناسی میں، تو آپ نے یہاں غنہ کرنا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، آگے دیکھیے گا، مَن یقول، مَن یقول، یہاں ادغام ہو رہا ہے۔ اب یہ آپ نے لفظ کو یاد رکھنا ہے، ادغام۔ اس کو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتاتا، انشاءاللہ اس پہ نیکسٹ جو ویڈیو آئے گی اس سے آپ ایزیلی اس کو سمجھ جائیں گے۔ فی الحال آپ نے صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر ادغام ہو رہا ہے، یعنی ادغام کا مطلب ہوتا ہے ایک حرف دوسرے حرف میں داخل ہو رہا ہے۔ مَن یقول آمنا، پھر نون کے اوپر شد آ گیا، پھر میں نے غنہ کیا ہے، ناک میں آواز لے کے گیا ہوں۔ باللہ، لفظ اللہ ہے اور لفظ اللہ کی لام سے پہلے با کے نیچے زیر ہے، تو لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، موٹا نہیں کریں۔ باللہ یہ غلط ہو جائے گا۔ باللہ وبالیوم الآخر، وبالیوم میں کیا کرنا ہے آپ نے کہ ہونٹوں کو گول کرنا ہے، یو نہیں کر دینا بلکہ یوم الآخری، را باریک ہے، آخری میں را باریک ہے۔ را کے اوپر جب کوئی چیز ہوتی ہے، زبر اوپر ہوتی ہے، پیش اوپر ہوتی ہے، دو پیش کڑا زبر، را موٹی پڑی جائے گی، لیکن یہاں نیچے کوئی بھی چیز ہو آپ نے اس را کو باریک پڑھنا ہے۔ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، بِمُؤْمِنِ، اس کو آپ نے جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور ایک اور یہاں پر دیکھیے گا، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہاں پہ آپ نے جو میم نظر آ رہا ہے آپ کو، ہم بِمُؤْمِنِينَ، یہ جو ہم کا میم ہے اس کے بعد با آ رہی ہے۔ جب بھی میم ساکن کے بعد با آ جائے تو میم کی آواز کو اپنے ناک میں تھوڑی دیر کے لیے رکھنا ہے۔ کیسے آپ پڑھیں گے؟ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، ایسے۔ اور اس آیت کو پھر سنیے گا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ آگے نیکسٹ آیت، يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہاں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک تو عین کا خیال رکھنا ہے، اور یا پیش یو ہوتا ہے جو پہلا بالکل حرف ہے، یا پیش یو، اسے یو نہیں پڑھا، یو خادعو، یو خادعو، ایسا آپ کریں گے تو سب لفظ جو ہے غلط ہو جائیں گے۔ یو خا، یو خا، یو خادعو، عین کا خیال رکھنا ہے، عین پہ آپ نے پورا زور لگا دینا ہے کہ عین کا آپ اس کو حلق سے ادا کریں۔ یخادعون اللہ، آگے لفظ اللہ ہے اس کو اپنے موٹا پڑھنا ہے، کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے نون کے اوپر زبر آ گئی، تو جب پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو لفظ اللہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اس کے بعد جیم کا جو رموز اوقاف میں سے ہے، تو جیم کا مطلب ہوتا ہے وقف جائز۔ اب یہاں بے شک سٹاپ کر لیں، آگے سے شروع کریں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہاں پہ کیا ہے کہ وَمَا يَخْدَعُونَ، يَخْدَعُونَ، پھر عین آ گیا تو عین کا خیال، الا، اس کے اوپر مد ہے، اسے کہا جاتا ہے مد منفصل، مد جائز بھی کہا جاتا ہے، اسے آپ نے لمبا کرنا ہے 3-4 سیکنڈ تک۔ الا انفسہم، یہاں نون میں اپنے آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے، اس کے لیے جو ٹرم استعمال ہوتی ہے وہ ہے اخفا، یعنی آواز کو ناک میں چھپانا ہے آپ نے۔ وما یشعرون، وما یش، شین کو ہلائیے گا نہیں، یش ایسے ہل جاتا ہے، تو یشعرون۔ آگے نیکسٹ آیت،
فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. یہاں پہ کیا ہے کہ قلوبہم، فی کو لمبا کرنا ہے اور قلوبی کے قوف کو موٹا کرنا ہے، اور با کو مجھول نہیں پڑھا، قلوبہم نہیں ہوتا. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں قلوبہم نہیں بلکہ قلوبہم، بازر بی، قلوبہم. اور بہم میں کیا ہے کہ میم مشدد ہے آگے، یہاں پہ بھی ادغام ہو رہا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. فزادہ یہاں زا ہے اور آگے لفظ اللہ کو موٹا پڑھنا ہے. فزادہم اللہ، ایسے منہ بھر کے. مرضا لکھا ہوا ہے مرضن، لیکن آپ نے وقف کرنا ہے یہاں پر، تو مرضا ایسے آپ اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے، الف مدہ کی طرح پڑھیں گے. آگے جی وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. عذاب علیم، یا عذاب علیم پہ آپ نے کیا کرنا ہے، تیزی سے پڑھ دینا ہے کیونکہ یہاں پر اظہار ہو رہا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا، آگے جو علیم یہاں آپ نے غنہ کرنا ہے، آواز کو اپنے ناک میں لے جانا ہے. علیم بما كانوا یکذبون. اب یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے نا یکذبون، اسے تو بہت سارے لوگ یکذبون کر دیتے ہیں، یکذبون. یہاں زا نہیں بلکہ ذا لکھا ہوا ہے جس کو نرم پڑھتے ہیں، جس میں سیٹی نہیں ہوتی. بما كانوا یکذبون. تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.